پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز سے پہلے تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی تشریف فرما تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ایک آدمی آئے گا اور وہ اہل جنت میں سے ہوگا۔ ابھی تمہارے سامنے ایک آدمی آئے گا، سَيَطَّلِعُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ۔ ابھی تمہارے سامنے ایک آدمی آئے گا اور وہ آدمی اہل جنت میں سے ہوگا۔ کچھ دیر گزری، ایک آدمی آیا، نماز ہو گئی، اگلا دن آیا، پھر ایسے تشریف فرما تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی کہ سَيَطَّلِعُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ۔ ابھی تمہارے سامنے ایک آدمی آئے گا اور وہ اہل جنت میں سے ہوگا۔ پھر وہی آدمی آیا جو کل آیا تھا۔ پھر تیسرے دن بھی ایسے ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور تھوڑی دیر کے بعد وہی آدمی آیا جو پہلے 2 دن آیا تھا۔ تو صحابہ میں سے ایک حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے جستجو ہوئی کہ آخر اس آدمی میں کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا دن ہے بار بار اس کے بارے میں جنتی ہونے کی بشارت ارشاد فرما رہے ہیں۔ مجھے اس کی جستجو، تو جب وہ بندہ نماز پڑھ کے واپس جانے لگا تو میں اس کے پیچھے پیچھے ہو گیا، چلتے چلتے راستے میں اس کے قریب ہو گیا، دعا سلام کیا۔ سلام کے بعد میں نے اس کو کہا کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میرے اپنے ابو کے ساتھ کوئی تھوڑی سی تلخ کلامی ہو گئی ہے، ناراضگی، غصہ ہو گیا ہے، تو میں نے قسم کھا لی ہے کہ میں 3 دن اپنے گھر نہیں رہوں گا۔ تو اب میری مجبوری ہے، میرے گھر میں رہنا نہیں، تو کیا آپ مجھے اپنا مہمان بنا سکتے ہیں کہ 3 دن میں آپ کے پاس رہ جاؤں تاکہ میری قسم پوری ہو جائے؟ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آ جائیں آپ ہمارے پاس رہیں۔ تو میں اس کے پاس چلا گیا۔ اب میں 3 دن اس کے پاس رہا۔ جب 3 دن پورے ہو گئے تو میں نے اس ساتھی سے کہا کہ دیکھیں میرے اپنے ابو سے کوئی جھگڑا بگڑا نہیں ہوا تھا، کوئی ناراضگی والی بات نہیں تھی، کوئی قسم وسم میں نے نہیں اٹھائی تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ 3 دن سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے بارے میں یہ بات سن رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جنتی ارشاد فرما رہے ہیں، تو میں 3 دن آپ کے پاس رہ کے آپ کے عمل کو دیکھنا چاہتا تھا کہ کون سا وہ ایسا عمل ہے جو ہم نہیں کرتے اور آپ کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ جنتیوں میں شمار ہو رہے ہیں۔ لیکن 3 دن میں نے آپ کے پاس گزارے تو کوئی خاص عمل میں نے آپ کے اندر نہیں دیکھا، جو کچھ ہم کرتے ہیں وہی آپ بھی کر رہے ہیں، تو پھر آپ کے اندر کون سی ایسی بات ہے جو مجھے نظر نہیں آئی؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا۔ تو اس نے کہا بھی میں تو ایسا ہوں جیسے آپ نے دیکھا، میرے دل کو خاص بات تو مجھے سمجھ نہیں آتی، میں بھی یہی کرتا ہوں جو تم کرتے ہو۔ خیر اس کی یہ بات میں نے سنی تو میں اجازت لے کے چلنے لگا۔ جب میں چلنے لگا تو اس نے مجھے پھر بلایا، تو کہنے لگا دیکھ ایک بات میرے اندر ہے کہ الحمدللہ جب میں سونے لگتا ہوں اور جب سو کر کے اٹھتا ہوں تو میرا دل تمام اہل ایمان کے بارے میں بالکل صاف ہوتا ہے، کسی کے بارے میں میرے دل میں غدر نہیں ہوتا، کینہ نہیں ہوتا، بغض نہیں ہوتا، کسی کی حقارت نہیں ہوتی، کسی کو اپنے سے گھٹیا نہیں سمجھ رہا ہوتا، کسی سے ضد نہیں ہوتی، کسی سے دشمنی نہیں ہوتی، کسی کے بارے میں میرے دل میں کھوٹ نہیں ہوتا۔ بس یہ میرا ایک عمل ہے جو اندر اندر کا عمل ہے، دل ہی دل کا کہ روزانہ سب کو معاف کر کے سوتا ہوں۔
کسی انسان کے بارے میرے دل میں کوئی کھوٹ کوئی ناراضگی نہیں ہے، تو یہ میرے اندر ایک بات ہے، اس کے علاوہ تو کوئی اور بات ایسی نہیں جو عام لوگ کرتے ہیں میں نہ کرتا ہوں یا نہ کرتا ہوں وہ نہ کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ارشاد فرمائی، تو ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے ایک صحابی کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے فلاں، نام لے کے فلاں خطاب کر کے فرمایا، اے فلاں اگر تو کر سکتا ہے تو میری عظیم الشان سنت یہ ہے کہ روزانہ اپنے دل کو ٹٹول لیا کر کہ کسی کا کینہ حسد بغض آپ کے دل میں نہ ہو۔ اگر تو یہ کر سکتا ہے تو کر لیا کر، اور یہ میری عظیم الشان سنت ہے۔ یہ بہت بڑا عمل ہے کہ بندے کا دل پاک ہو، دل صاف ہو، قلب سلیم ہو، قلب منیب ہو، انسان کا دل مصفہ ہو، مزکہ ہو، مطہر ہو۔ یہ بہت بڑی صفت ہے، اور آج کل یہ کام بہت مشکل ہے۔ عمرے کرنا آسان ہے، حج کرنا آسان ہے، عالم بننا آسان ہے، لیکن دل کو ایسا پاک صاف کر لینا کہ دل میں کسی کے بارے میں کھوٹ نہ ہو، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ بھائی بھائی کے بارے میں کھوٹ رکھتا ہے، ہمسایہ ہمسائے کے بارے میں کھوٹ رکھتا ہے، مولوی مولوی کے بارے میں کھوٹ رکھتا ہے۔ تو اس طریقے سے کوئی بھی شعبہ ہو تو یہ کرنے کا کام ہے کہ اصل ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہمارے دل کے مطابق ہے۔ اللہ پاک ہمارے دلوں کو دیکھتے ہیں، اس کی نگاہ کرم لطف و کرم کی نگاہ ہمارے دلوں پر ہے۔ تو اپنے دلوں کے بارے میں یہ معاملہ کرنا کہ دل پاک ہو، صاف ہو، کسی کا کینہ، کسی کا حسد، کسی کا بغض نہ ہو، محض لوجہ اللہ، کسی کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے اللہ ہی کے لیے کرنا ہے، اللہ ہی کے لیے کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔